اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، پاکستانی بھائیوں، جہاں بھی ہو سدا آباد رہو اور خوش رہو۔ پیارے ناظرین، آج 16 دسمبر ہے، تو 16 دسمبر کو پاکستان کے تاریخ میں دو بڑے واقعات ہوئے تھے، اور اگر 16 دسمبر آ جائے اور ہم ان کا ذکر نہ کریں تو یہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پیارے ناظرین، آج سے 5-6 سال پہلے پشاور میں جو APS واقعہ ہوا تھا، تو وہ بہت دردناک واقعہ تھا، کیونکہ وہ ایک درسگاہ تھا اور اس درسگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے 16 دسمبر کو APS پر حملہ ہوا اور اس میں بہت سارے بچے جو تھے وہ جان گنوا بیٹھے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور موت کا ایک نہ ایک دن مقرر ہے، اس دن کو سب نے مرنا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک میزائل طاقت ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ دنیا کی میرے خیال میں 5ویں یا 6 نمبر پر ہے۔ اتنی تیز ہمارے افواج ہے، پھر جو ہماری خفیہ ایجنسیز ہے وہ بھی بہت تیز ہے، اور دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ پاکستان روس کو افغانستان میں شکست دے سکتا ہے، امریکہ کو افغانستان میں شکست دے سکتا ہے، اور دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور لیکن پشاور کا جو واقعہ ہوا تھا APS کا، اس کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دہشت گرد کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، کون سہولت کار تھا۔ اس کا آج تک یہ ایک معمہ رہا، اور جو APS میں ایک بچے کا جو والد ہے ایڈوکیٹ فضل خان، جب وہ کہتے ہیں، جب وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن پیارے پاکستانیوں، APS کا واقعہ تو ہوا تھا، ہم سب کو یکجان ہو کر اس واقعہ کے تحقیقات کے لیے حکومت پر زور دینا چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور سہولت کار کون تھے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آج تک ان مجرموں کو سزا ملی یا نہیں۔ اور دوسرا واقعہ 16 دسمبر کے ساتھ جو 1971 میں 16 دسمبر کو سقوطی ڈاکہ ہوا، یعنی بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کر ایک الگ ملک بن گیا بنگلہ دیش کے نام سے۔ تو پیارے پاکستانی بھائیوں اور بنگالی بھائیوں، آپ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے آپ اب بنگلہ دیشی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اور تمہارے درمیان کلمے کا رشتہ تو اب بھی ہے۔ تو بنگلہ دیش کی علیحدگی یہ بھی پاکستانی جرنیلوں، پاکستان کی سیاستدانوں اور پاکستان کی بیوروکریٹوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اور 16 دسمبر کو سقوط ڈاکہ ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو عوام تھے تو اس وقت میں مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اور مغربی پاکستان کی آبادی کم تھی، اور جس طرح آج پنجاب کہتا ہے کہ نہیں، محاصل کا جو تقسیم ہوگا وہ آبادی کے لحاظ سے ہوگا، تو اسی وقت بنگالی بھائیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو محاصل کی تقسیم ہے یہ آبادی کے لحاظ سے ہوگا، لیکن پنجاب نے اور مغربی پاکستان کے جرنیلوں، بیوروکریٹوں اور سیاستدانوں نے ان کے ساتھ نہیں مانا، اور وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے اور محرومی کے شکار ہو گئے۔ اور پھر وہاں فوجی آپریشن نے جلتی پر تیل کا کام کیا،
اور اس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے وہ بنگالی بھائی جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے لیے جان دیتے تھے، وہ ہم سے اور پاکستان سے اتنے بدظن ہوئے کہ انہوں نے ہندوؤں کو ساتھ دیا اور پاکستان سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو بھائیوں، بنگلہ دیش تو چلا گیا، سقوط ڈھاکہ تو ہو چکا ہے، اس کو تقریباً 30-35 سال 30-31 سال ہوئے ہوں گے، کم یا زیادہ۔ لیکن جو مغربی پاکستان ہے، ہمیں ان کا سوچنا چاہیے، کیونکہ آج بلوچستان کے بلوچ جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے، وہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہے، پاکستانی سول اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہے، تو وہ بلوچی بھی ناراض ہے۔ اس طرح پھر جو پختون بھائی ہے ان کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پختونوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن پختون پھر بھی اسلام کے نام پر مرتے ہیں اور اسلام سے پیار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو پختون اس لیے پاکستان کے خلاف نہیں اٹھتے۔ اگر جو پختونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا رد عمل منظور پختون کی شکل میں تو سامنے آیا ہے، لیکن ہمارے حکمران اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ میں ان سے پاکستانی سول اسٹیبلشمنٹ سے، فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی جرنیلوں سے اور پاکستانی سیاستدانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا بلوچستان کو بنگال نہ بنائے، خیبر پختونخوا کو بنگال نہ بنائے، پنجاب میں سرائیکیوں کے ساتھ مظالم ہو رہا ہے ان کے حال پر بھی رحم کرے، اور پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لائے، ایسا NFC وارڈ لائے کہ جو مقامی وسائل ہے اس پر مقامی لوگوں کو اختیار دیا جائے، اور پاکستان میں جتنے بھی وسائل ہیں، چاہے گیس ہو، تیل ہو، پانی ہو، جنگلات ہو، معدنیات ہو، تو ہر صوبے کو خود مختاری دی جائے اور ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ان وسائل سے پہلے فائدہ اٹھائے اور بعد میں پاکستان اٹھائے، تاکہ اسی طرح پاکستان میں بھائی چارے کا فضا قائم ہو جائے، اور پاکستان توڑنے کے جو لوگ خواب دیکھتے ہیں موجودہ پاکستان کو، ان کے خواب ہی رہ جائے، اور پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ اور پیارے ناظرین، آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی میرا یوٹیوب چینل حساس فاؤنڈیشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن بھی پریس کرے، تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ والسلام۔